لبیک ممتاز مفتی جتھوں دی کھوتی۔ کراچی پہنچتے ہی وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ وہ بجلی کا کرنٹ جس نے مجھے بلب کی طرح روشن کر رکھا تھا کٹ گیا۔ 20 دن اس جذبے سے سرشار ماحول نے میری جبلت کی کڑوی گولی پر شکر کا جو کوٹنگ کر رکھا تھا وہ اتر گیا۔ ملمہ اترنے کے بعد نیچے کا پیتل اتر آیا۔ پھر وہی کراچی تھی، وہی میں تھا۔ مور کے پر اترنے کے بعد کالا کوا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ کوے اور ہنس راج۔ اس روز پہلی مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ میرا وطن کالے کووں کی آماج گاہ ہے۔ سب کائیں کائیں کر رہے تھے، سب میں کی رٹ لگا رہے تھے۔ اگر آپ یکدم تو سے میں پر گر جائیں تو ذہن کا کوئی دھچکا ضرور لگتا ہے۔ اس دھچکے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے وہی طریق کار اپنا لیا جو چوہا بلی کی آمد پر اپناتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بے شک گرد و پیش کووں سے بھرا ہوئے، بے شک سبھی میں کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن میں کوا نہیں ہوں۔ میں تو حاجی ہوں جو نوازا گیا ہے، جس کی تمام آلائشیں دھل چکی ہیں، جو قابل تعظیم ہے۔ لوگو آؤ دیکھو یہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ اس کی عظمت کو تسلیم کرو، اس کے مرتبے کو پہچانو، اس کے ہاتھ چومو۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں سبز جنگلے کو تھامنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان میں خانہ خدا کی دیواروں کے لمس کی خوشبو باقی ہے۔ یہ ہاتھ آنکھوں سے لگاؤ۔ پھر جو میں نے گرد و پیش پر نظر ڈالی تو وہاں کوے نہیں تھے، بلکہ کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے، اور ان کے درمیان میں یوں کھڑا تھا جیسے راج ہنس ہو۔ منکر کیسر جس کے پاس میں ٹھہرا تھا میری عظمت تسلیم کرنے سے قطعی منکر تھا۔ اسے احساس ہی نہ تھا کہ میں کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں وہی ممتاز مفتی ہوں جو 20 روز پہلے بازار میں کھڑا اس کے ساتھ چاٹ کھا رہا تھا۔ اسے یہ شعور ہی نہ تھا کہ میں مکہ مدینہ سے آیا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا جیسے میں سرزمین حجاز سے نہیں بلکہ چیچو کی ملیا سے ہو کر آیا تھا۔ البتہ اس کی بیگم جے کی نگاہوں میں عقیدت اور احترام کی جھلک ضرور تھی، اور ان کی بیٹی ارم تو جذبے کی شدت سے بے حال ہو رہی تھی۔ اچھا تو انکل، آپ نے خانہ خدا کے پھیرے لیے تھے، آپ نے سنگ اسود کو چوما تھا، آپ نے مسجد نبوی میں سبز جنگلے کو بوسہ دیا تھا؟ وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی اور ہر مثبت جواب پر خوشی سے گویا پاگل ہو جاتی، ہنستی، تالی بجاتی، آنکھوں میں شرارے پھوٹتے۔ پھر کیسر کوئی عمومی بات کہہ کر سارا مزہ کرکرا کر دیتا۔ چلو یار، چل کر چاٹ کھائیں۔ اسے اتنا شعور نہیں تھا کہ معزز لوگ بازار میں کھڑے ہو کر چاٹ نہیں کھایا کرتے۔ کیسر کے رویے نے میرا کراچی میں رکنا دوبھر کر دیا۔ جی چاہتا تھا کہ فوراً گھر چلا جاؤں، لیکن اگر گھر والوں نے بھی مجھ سے یہی سلوک کیا تو۔ حاجی اسپیشل۔ اخبار میں یہ خبر پڑھ کر کہ اسی روز کراچی سے ایک حاجی اسپیشل ٹرین چل رہی ہے، میرا جی چاہا کہ میں ہوائی جہاز کی بجائے ریل گاڑی سے اسلام آباد جاؤں۔ مجھے کئی بار حاجی اسپیشل ٹرین دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ گاڑی میں نورانی شکلوں والے بوڑھے بیٹھے تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر عجیب سی روشنی ہوتی ہے، انداز میں بے پایاں سکون اور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ یہ اسپیشل ٹرین ہر بڑے اسٹیشن پر رکتی ہے۔ ہر بڑے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ وہ عقیدت بھرے، اضطراب بھرے شوق سے حاجی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار ہوتے ہیں، ہونٹوں پر سبحان اللہ ہوتا ہے، دل اسلامی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ جب گاڑی پلیٹ فارم پر رکتی ہے تو اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونجتی ہے۔ پھر لوگ ہار باہوں میں لٹکائے ڈبوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ڈبوں کی کھڑکیوں سے نورانی چہرے جھانکتے ہیں۔ لوگ حاجیوں کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کی بلائیں لیتے ہیں، ان کے روبرو سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی لفظ جو ان کے منہ سے نکلے اسے یوں دل کی ڈبیا میں رکھ لیتے ہیں جیسے وہ موتی ہو۔ اسپیشل ٹرین میں سفر کرنے والے حاجیوں کو کھانے پینے کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیشتر اسٹیشنوں پر لوگ دیگیں دیگچے لیے منتظر ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ حاجیوں کی خدمت کریں۔ جنہیں خود حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہوتی وہ ان کی زیارت کو نیم حاضری سمجھتے ہیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں صبح اسپیشل میں سفر کروں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، میرے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کو موتی سمجھ کر رکھ لیں، میری بلائیں لیں، میری آؤ بھگت کریں، لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ کیسر کو کہتا۔ جذبے کی رعب۔ جو کہہ دیتا تو کیسر کہہ کہا مار کر ہنس پڑتا اور مجھے شرمساری ہوتی۔
کیسر جذبے کو قابل تحسین چیز نہیں سمجھتا، وہ ایک عملی آدمی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مسلمان کو جذبہ لے ڈوبا ہے۔ جذبہ عمل، کام اور جد و جہد کے راستے میں ایک عظیم رکاوٹ ہے۔ کیسر کے خیال کے مطابق سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ کام جو تمہیں سونپا گیا ہے اسے دل لگا کر کرو، جان مار کر کرو، خوش اسلوبی، شوق اور اہتمام سے کرو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دیانت سے کرو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کیسر سے کہا، چلو یار اسٹیشن پر چل کر حج اسپیشل کو دیکھیں۔ وہ کہا مار کر ہنسنے لگا۔ حج اسپیشل تو گاڑے جذبے کی رعب ہوتی ہے، اس میں ڈوب جاؤ تو کسی کام کے نہیں رہتے۔ لوگ اپنے جذبے کی رعب سے حاجیوں کو لت پت کر دیتے ہیں، ان میں عظمت کا ایک جھوٹا احساس جگا دیتے ہیں، انہیں بندے سے بت بنا دیتے ہیں، ان کی انا کو پھر سے استوار کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہم اسٹیشن پر نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد میرا جی چاہتا تھا کہ ابھی طیارے پر سوار ہو کر گھر جا پہنچوں۔ کیسر کی رفاقت میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ جیسے گئے ویسے لوٹے۔ جب ٹکٹ کنفرم کرانے کے لیے ہم PIA کے دفتر پہنچے تو وہاں چند ایک دوست مل گئے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ اچھا تو حاجی صاحب تشریف لے آئے، ایک بولا۔ دوسرا کہنے لگا، نہیں ان پر تہمت نہ لگاؤ، یہ تو غالباً دبئی گئے تھے، حج پر گئے ہوتے تو چہرے پر یہ یبوست نہ ہوتی۔ یبوست تو نہیں، تیسرے نے کہا، رندی ہے، وہی پرانا رندانہ انداز ہے، جیسے گئے ویسے ہی لوٹ آئے۔ ایک نے کہا مارا، جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی۔ ابن انشا میں پیش تھے۔ مفتی جی، وہ آپ کی اتنی لمبی داڑھی کیا ہوئی؟ ہم نے سنا تھا مفتی جی بالکل بدل گئے ہیں، داڑھی رکھ لی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، ولایت سے نوازے جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم تو ڈر گئے تھے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ جیسے تھے ویسے ہی لوٹ آئے۔ بچپن میں کوئی نیک عمل کیے ہوں گے جن کے صلے میں خطرہ ٹل گیا۔ میں نے کراچی سے روانگی کی خبر کسی کو نہ دی تھی، لیکن جب میرا طیارہ اسلام آباد پہنچا اور میں باہر نکلا تو پیرزادہ، راجہ، نور محمد، وانی، آغا سبھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، میری گردن ہاروں سے لد گئی۔ پیرزادہ نے ہٹ جاؤ کا نعرہ لگایا اور پھر اپنا کیمرہ نکال کر میری تصویریں کھینچنے لگا۔ اس اہتمام پر خوشی کی ایک لہر دل میں دوڑ گئی۔ دل بلیوں اچھلا، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا کہ بات نہیں بنی۔ اہتمام تو تھا، پھولوں کے ہار بھی پہنے، مسکراہٹوں بھرا خیر مقدم بھی تھا، لیکن وہ تقدیس بھرا احترام نہ تھا۔ میں نے کئی بار بہانے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن کسی نے اسے نہ چھوا۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ کر میرے روبرو کھڑا نہ ہوا۔ کسی نے میری بات کو موتی سمجھ کر نہ اٹھایا، کسی نے سبحان اللہ نہ کہا۔ مجھے شک پڑنے لگا کہ وہ جانتے ہیں کہ میں جیسا گیا تھا ویسا واپس آ گیا ہوں۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے وہ در پردہ مجھ پر ہنس رہے ہوں۔ وحید پیرزادہ نے وہی ابن انشا والی بات دہرائی، بولا، آپ نے داڑھی کیوں منڈوا دی؟ اسے رہنے دیتے، کیا حرج تھا؟ کون سی داڑھی؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو آپ نے سرزمین حجاز پر رکھی تھی۔ شہاب صاحب کہتے تھے آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، چہرہ نورانی ہو گیا ہے۔ انہوں نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک دوست ہاتھ سے گیا، لیکن الحمدللہ کہ کوئی خطرہ نہیں، راجہ نے کہا۔ جب میں گھر پہنچا تو اقبال بولی، آ گئے؟ چلو اچھا ہوا، جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے۔ اقبال کٹر قسم کی مسلمان خاتون ہے، وہ جذبے کے اظہار کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اس کے نزدیک دنیا داری کو دیانت سے نبھانا اسلام کا سب سے بڑا مطالبہ ہے۔ وہی ممتاز مفتی۔ میرا خیال تھا کہ میری آمد کی خبر سن کر محلے والے آئیں گے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ انہیں علم ہی نہ تھا کہ میں حج پر گیا ہوا تھا۔ محلے والوں، گھر والوں اور دوستوں کی سرد مہری کی وجہ سے میرا دل بیٹھ گیا، اور وہ حاجی جسے میں بڑی امید اور امنگ سے اپنے ساتھ لایا تھا، عزیزوں کی سرد مہری کی وجہ سے سسک کر دم توڑ گیا۔ اس کا یہ انجام دیکھ کر میں نے انتقاماً اسی پرانے وسیدہ غلیظ ممتاز مفتی کو نکالا اور اپنے آپ پر طاری کر لیا۔ وہ شیشہ ہائے میں کشی کہ مصلحت اسی میں تھی، جنہیں وہیں پڑے وہیں کی کھا گئی، پھر ان کو دھو رہا ہوں میں، یہ کیا بنا رہا ہوں میں۔ نہیں،
ہاں، کبھی کبھار اکیلے میں جب زندگی ایک اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے تو ایک کالا بے ڈھبا کوٹھا سا ابھرتا ہے اور وہ آ کر چاروں طرف سے مجھے گھیر لیتا ہے۔ پھر وہ میرے گرد گھومے جاتا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کہہ رہا ہو، آؤ ایک بار پھر آ کر میرے گرد گھومو، ایک بار پھر میرے گرد پھیرے لو، کب آؤ گے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میں چیخ کر اٹھ بھاگتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، میں پھیرے نہیں لوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے پھر حاضر ہو کر پھیرے لیے تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، بلکہ وہیں اب تک یوں گھومتا رہوں گا جیسے خلا کا سیارہ ہو۔ نہیں نہیں، میں پھر نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، میں لذت پرست نہیں بنوں گا۔ کالے کوٹھے کے گرد پھیرے لینا سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی کیف نہیں۔ ختم شد۔